علی امان خان صاحب ایک تو یہی جو باتیں بتائیں اس میں سے آپ مطلب وہ معیشت کا نقشہ پیش کرنے کے لیے کافی نہیں, اور بھٹی صاحب نے تو بڑے سخت الفاظ میں ہی کہہ دیا. مطلب میں نے بھی آج رات 8 بجے میں کاشف بھائی صاحب کے سامنے یہی کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی جو شان بے نیازی ہے اس کو دیکھ کے اور حیرت ہوتی ہے کہ جب کسی ایک منسٹر کو ہم دیکھتے ہیں وہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوتا ہے او بھائی دیکھیں پیٹرول کے لیے لائنیں نا پہلی مرتبہ نہیں لگی ہیں, یہ ہڑتالیں پہلے بھی ہوتی ہیں, ابھی اصل موضوع پر آئیں کہ مریم کی آڈیو لیک کیا ہے. کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یار کبھی بھی اگر کیمرہ لے کے عوام کے پاس چلے جاؤ گے نا وہ تو چیخے گی نا, اس نے تو یہی کہنا ہے کہ مہنگائی ہے. کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو موٹر سائیکلیں اتنی بکی ہیں تم کہہ رہے ہو مہنگائی. یہ شان ہے, یہ تو عجیب ہے. وہ دیکھ کے ذرا اور یار کیا ہو رہا ہے, مطلب یہ ڈسکنیکٹ جس کی بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہو گیا علی امان خان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. ڈسکنیکٹ تو عوامی آدمی کا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ اس وقت پروگرام میں اور جاوید صاحب بیٹھے ہیں اور ہم دونوں حلقے کے سیاستدان ہیں اور ہر ہفتے حلقے میں ہوتے ہیں, اور میں آپ کو حلقے کی پلس بتا دیتا ہوں عوام کی کہ وہ پریشان ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے. جو کوئی اس سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے, میرے خیال میں وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہوگا. مہنگائی کا مسئلہ ہے لیکن کوئی ایسی بھی کوئی حالت نہیں ہے کہ بالکل کوئی خدا نخواستہ مایوسی ہے. ہاں مشکلات آتی ہیں قوموں کی زندگی میں, اس وقت بھی مشکلات ہیں. یہ سوال ضرور سامنے رکھا جانا چاہیے کہ کیا ان مشکلات میں کیا 100% ہماری وجہ سے ہے یا اصل ذمہ دار کوئی اور ہیں اور ملبہ ہم پہ گر رہا ہے. جو اس فگرز جو کوٹ کیے ہیں مختلف جگہوں سے مختلف باتیں نیگیٹو اٹھا کے بھٹی صاحب نے ایک پروگرام میں ایک وقت پہ کیے ہیں جس میں ایک ایک چیز پہ کافی ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن سب سے پہلے یہ جو ٹوٹل ڈیٹ ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. یہ پچھلا جو ابھی سینٹ کا سیشن ختم ہوا ہے تو وہاں فائنانس منسٹری کی جانب سے کچھ سوالات کے جوابات میں دے رہا تھا, تو کچھ بریفنگز کا مجھے موقع ملا دیکھنے کا جو میں نے سینٹ کے فلور پہ پیش بھی کیے. کچھ ان میں سے کچھ اس میں جو فگرز ہیں وہ تقریباً میری یادداشت کے مطابق کوئی 39 پوائنٹ سمتھنگ ہے, 40,000 ارب سے تھوڑا سا کم ہے. اور اس میں جب ہم نے لیا تھا سٹارٹ تو ان فگرز کے مطابق شاید کوئی 26,000 کے قریب سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا. سارا اس کے جو بریک ڈاؤن ہے اس میں تقریباً کوئی 14,000 ارب کا جو یہ انکریز ہوئی ہے اس میں 7,000 ارب جو ہیں وہ قرضوں میں ہیں, 1,000 وہ ہیں جو کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے آئے ہیں, اور 3,000 آپ کی حکومت نے جو ہے کچھ لیے ہیں. 1,000 وہ ایک کوشن ہے جو وہ رکھا جاتا ہے کہ ایک ایگزیجنسیز کے لیے 1,000 ارب جو ہے وہ تقریباً وہ بنتا ہے. اس میں آپ کی حکومت نے جو کل قرضہ جو لیا ہے خود کا مختلف معاملات کے لیے وہ 3,000 ارب ہے. باقی 7,000 جو ہے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ پچھلا جو سود تھا اس کی ڈیٹ اور سود کی انٹرسٹ ری پیمنٹ میں, اور 3,000 ڈی ویلیویشن میں ہوا. اب جہاں تک مہنگائی کا ہے اگر ہم نے یہ قرضوں کی بات کی ہے تو خالی ایک ضمنی سوال جو ہے یہ قرضوں کے حوالے سے آپ سے سوال کروں, ایک ضمنی مجھے اتنا ٹائم مجھے بھی دینا, میں کہہ رہا ہوں آپ سے سوال کروں, آپ سے بھٹی صاحب کو دیا. چلیں آپ بات کریں. نہیں بات نہیں سوال کروں, اسی کو اگر آپ مکمل کر سکیں پھر آپ آگے کنٹینیو کریں. اتنے معصومانہ سوالات کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں بادام بھی کھلایا کریں. سر میں آپ کو بھجوا دوں ابھی بریک میں بھجوا دوں, بریک میں تو نہیں کل بھجوا دوں گا انشاءاللہ, بذریعہ بھٹی صاحب بھجوا دوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسی پہ ذرا کمپلیٹ کر سکیں, بتا سکیں. وہ آپ کو مبارک ہو. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان صاحب بتایا کرتے تھے اور انہوں نے بہت مرتبہ بتایا, آپ کہیں گے تو چلا بھی دیں گے, کہ دیکھو پاکستانیوں قیام پاکستان سے لے کے 2008 تک جو ملکی قرضہ تھا وہ تھا 6,000 ارب روپیہ. اس میں وہ امپیکٹ آف ڈی ویلیویشن بھی شامل کرتے تھے, اور اس میں جو ڈیٹ ری پیمنٹس تھیں جو یعنی کہ جو حکومتیں آگے پچھلوں کے واپس کرتی تھیں وہ بھی شامل کرتے تھے. نیٹ قرضہ بتاتے تھے کہ قیام پاکستان سے 2008 تک تھا 6,000 ارب روپیہ, 2008 سے 2013 تک ہو گیا تھا وہ 14,000 ارب روپیہ, یعنی کہ پیپلز پارٹی نے اکیلے نے لے لیا 8,000 ارب. پھر 2008 سے 2013 تک ہو گیا 24,000 ارب روپیہ, یعنی کہ نون لیگ نے اکیلے نے لے لیا 10,000 ارب روپیہ, جس میں سب امپیکٹ آف ڈی ویلیویشن اور سب شامل تھا. 24,000 ڈیٹ اور ری پیمنٹس ملا کے جو ہے وہ ڈیٹس اور لائبلٹیز ملا کے 30,000 ارب تھا, صرف ڈیٹ 24,000 ارب تھا. اس ڈیفینیشن کے مطابق علی بھائی اگر یہ بتا سکیں, جس کے مطابق سب ملا کے پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالوں میں لیا 8,000 ارب اور نون نے اپنے 5 سالوں میں لیا 10,000 ارب. اس ڈیفینیشن کے مطابق پی ٹی آئی نے کتنے ہزار ارب لیا اب تک, جس میں ڈی ویلیویشن اور سب شامل. بادامی صاحب لگتا ہے تھوڑا سا آپ کے بھی بادام کھانے کا وقت آ گیا. بہرحال میں آپ کو ذرا دوبارہ اس کا بریک ڈاؤن اب آپ مجھے اس کا جواب دے دینا. چلیں بادام والا مذاق تو ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ کر لیجیے گا, لیکن اس کا تو جواب دے دیں جو سوال فریم کیا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہے تو. سن 47 سے 2008 تک جی جی جو ہے 6,000 ارب تھا. جی 6,000 جی یعنی کہ 6 ٹریلین. جی اچھا اب اس میں یہ ہے دیکھیں
کہ 6 سے جب 26 تک انہوں نے جمپ کیا ہے، 6 سے 26 تک کیے، کوئی آپ اس کو ضرب دے دیں، کوئی 400 گنا ہے، پتہ نہیں کتنے گنا ہے. اب ان 6 سے جب آپ نے 26 پہ جمپ کیا ہے، اگلی جو بھی حکومت آئے گی وہ چاہے حکومت جس کی بھی ہو، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے منی لانڈرنگ کی ہے، سوئس اکاؤنٹس بھریں یا پاناما لیگ سے اور فلانا یہ ہے، وہ تو آپ کو ریاست پاکستان کی لائبلٹیز پے کرنی پڑیں گی. دیکھیں 6 سے 26 تک جو جمپ ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا جمپ ہے. جب آپ 26 تک پہنچے ہیں اس کے بعد تو ظاہر ہے جب ایک دفعہ آپ ایک سلائیڈنگ پیٹرن میں چلے جائیں اور آپ پہ ہزارہ ارب آتے جائیں، اس کے بعد تو آپ نے اس کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے. 10 سالوں میں جمپ کیا 6 سے 26 پہ. میں نے آپ کو بریک ڈاؤن دیا ہے، آپ نے اس 3 میں سالوں میں جمپ کیا 26 سے کتنے میں، یہ پوچھا پاکستان نے ہمارے دور میں خود کے جو لیے ہیں وہ 3 سے 3,500 ارب سے زیادہ ہم نے خود کی ایکٹیویٹیز کے لیے، گورننس کے لیے نہیں لیے. اس سے 7,000 ارب جو ہے وہ آپ کا ڈیٹ اور انٹرسٹ ری پیمنٹ میں ہے، اور 3,000 آپ کا ڈی ویلیویشن میں ہوا. ان کے بھی جو آپ 26,000 ارب تک پہنچا رہے ہیں اس میں بھی شامل ہے میرے پیارے بادامی بھائی. جب میں بادام کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ یہ آخری بات سن لیں کہ آپ کا ڈی ریگولیشن جب ہوا ہے، جب آپ نے اس کو مارکیٹ بیسڈ کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ محترم اسحاق ڈار صاحب نے جب آپ کا روپے اور ڈالر کے بیچ میں پیرٹی 100-110 کے بیچ میں رکھی، آپ کا ڈالر اٹھا کے جب اس نے جھونکا اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے ایک نہ ایک دن آپ کو ڈی ویلیویشن اس کی کرنی تھی. آپ کو اس کو مارکیٹ بیس کرنا تھا، فری ایکسچینج ریٹ کرنا تھا. جب آپ نے کیا تو 3,000 ارب کا اس میں ڈفرنس اس وجہ سے آیا. ادروائز دیکھیں اگر آپ اس کو نہ کرتے، آپ کب تک لوگوں کو جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اگر اندر سے آپ کا چہرہ کرخت ہو، آپ نے خوبصورت ماسک لگایا ہو، ایک نہ ایک دن تو یہ آپ کو جو قرض کی میں وہ اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. دیر نو فری لنچز ان دس ورلڈ. آپ نے ایک نہ ایک دن روپے کو اپنی اصل قدر پہ لانا تھا. اب جو آپ کی روپے ہے وہ اپنی اصل قدر پہ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اپنا ری گین کرے گی. کیونکہ اس وقت آپ نے جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، جس میں محترم اپنا اسد عمر صاحب، حفیظ شیخ صاحب، اور آخری بات اور شوکت ترین صاحب، ابھی تک ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے 1 روپے نہیں لیا کہ ہم روپی اور ڈالر کے بیچ میں آرٹیفیشل پیرٹی پیدا کریں. اور اگر یہ پالیسی ان کی کامیاب تھی تو ان سے آخری سوال ہے اس سیگمنٹ میں میرا کہ اسحاق ڈار صاحب نے جب اس کو 4 سال رکھا تو پھر کیوں مفتاح اسماعیل صاحب نے آ کے وہی کیا جو اب ہم کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ان کی سیاست، جو ان کی ڈارنامکس تھی، جو اکنامک پالیسیز کو ریورس کیا، لیکن ان کے پاس ٹائم کم تھا. آج ابھی آپ اس مفتاح اسماعیل صاحب کو لے لیں، ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی جو میاں نواز شریف کے اکنامک منسٹر تھے، کیا آپ نے ان کی پالیسی چلائی یا آپ نے چینج کی؟ ٹھیک ہے. اب میں جواب دیں مجھے جاوید لطیف صاحب. میں انہی سے جواب لیتا ہوں، اور میں اپنے خالی 2 جملے ایڈ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب یہ روپے کی قدر میں کمی کرتے تھے تو خان صاحب کہتے تھے کہ روپے کی قدر میں کمی اس لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے سارے پیسے رکھے ہوئے باہر، جیسے روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے یہ تو راتوں رات بلینر ہو جاتے ہیں. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روپے کی قدر میں کمی نہیں کی. ایک دوسرا 6,000 ارب تھا 2008 تک، 6,000 ارب سے 24,000 ارب ہوا 2018 میں، یعنی کہ یہ انکریز ہوا تقریباً 18,000 ارب کا 10 سالوں میں، اور تقریباً 14,000 ارب کا انکریز ہوا ہے 3 سالوں میں. یہ 24,000 ارب سے 38,000 ارب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے 50,000 ارب. سر میں بتاتا ہوں جی اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں. سر میں آپ کی تسلی کر دیتا ہوں. 50,000 ارب ہے، میں کر دیتا ہوں 50,000 ارب ہے. اگر ہم ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ساری لائبلٹی جس میں پی ایس سی اور جتنی پرائیویٹ لینڈنگز اور بورونگز ہیں اس کو بھی کاؤنٹ کریں تو 50,000 ارب ہے. اگر خالص گورنمنٹ کا قرضہ کاؤنٹ کریں تو 38,000 ارب ہے. تسلی ہو گئی آپ کی؟ تو تسلی ہوگی. یہ 38,000 ارب اس صورت میں اور 50,000 ارب اس صورت میں. اور میں آپ کو ایک اور چیلنج کر رہا ہوں، آپ مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا بفور آئی گو ٹو جاوید صاحب. ایوریج پر منتھ بوروئنگ آپ کی زیادہ ہے پی ایم ایل این سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی. آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. جاوید صاحب آپ جواب دے دیں. کیا ہے جی اس کی ریزن کیا ہے؟ اب آپ اچھا اس کی ریزن میں بتاؤں آپ کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب آپ چھوڑے ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. میں اگلے راؤنڈ میں آپ کی طرف آتا ہوں تو بتاتا ہوں. پہلے جاوید صاحب آپ جواب دے دیں. چلیں. شکریہ وسیم بادامی صاحب. جناب میں ارشاد بھٹی صاحب کی طرح وہ تو ہوں گے معیشت دان یا قریب ہوں گے، میں تو بالکل ہی نہیں ہوں. میں تو اعداد و شمار کے چکر میں پڑے بغیر صرف 2 سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میرے علی محمد خان جو بتا رہے تھے 70 سالوں میں پاکستان پر کتنا قرض چڑھا، اس میں
مارشل لاء کے دور بھی تھے، اس میں دیگر حکومتیں بھی شامل تھیں، اور 3.5 سالوں میں صرف پی ٹی آئی کی حکومت نے کتنا قرض لیا یہ وسیم بادامی صاحب آپ کے علاوہ پوری پاکستانی قوم بھی بچہ بچہ جان رہا ہے۔ میں 2-3 چیزیں اس کے علاوہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے اسٹاک ایکسچینج کے 2000 جو پوائنٹ کم ہوئے اس کا ذکر کیا۔ ایک دن میں لوگوں کے، پاکستانی قوم کے 300 ارب ڈوب گئے۔ کوئی بتانے والا، کوئی جواب دینے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ جس طرح 3.5 سالوں میں کسی اور چیز کا حساب نہیں دیا جا رہا۔ ریئل اسٹیٹ بڑا شور مچاتے تھے کہ اس سے 35 شعبے جو ہیں کاروباری ان کو سپورٹ ملتی ہے اور اس سے روزگار ملتا ہے۔ ان کے ڈی سی ریٹ بڑھانے سے 2 سے 4 گنا بڑھانے سے وہ بیٹھ گئی ریئل اسٹیٹ، اور اس سے 35 شعبہ کاروبار جو تھے وہ بند ہو کے رہ گئے۔ اب اس کے علاوہ یہ کہا کرتے تھے کہ 10 ارب کی روزانہ کی کرپشن ہوتی ہے پاکستان میں، یہ عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے۔ 3.5 سالوں میں وہ 10 ارب روزانہ کی جو کرپشن تھی، کیونکہ فرشتے آ گئے ہیں، وہ تو رک جانی تھی۔ وہ کتنے پیسے بنتے ہیں، اربوں روپیہ، وہ کہاں گیا ہے وہ حساب دے دیں۔ آپ نے رعایت کی، وہ کہتے تھے 12 ارب ہوتی ہے روزانہ، وہ کہتے تھے نیب بتا رہا ہے کہ 12 ارب ہو رہی ہے روزانہ۔ چلو یار علی محمد خان آپ نے علی بھائی کی محبت میں 2 ارب چھوڑے ہیں، میں نے نبھانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علی کی محبت میں۔ اچھا، اسی طرح میں عرض کروں گا کہ 200 ارب ڈالر کی سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی تھی بقول عمران خان صاحب کے، کیونکہ فرشتے آ گئے ہیں تو وہ نہیں ہو رہی 3.5 سالوں میں۔ وہ اربوں ڈالر جو تھے وہ تو پاکستان کے اندر ہونے چاہیے تھے، وہ کہاں گئے ہیں یہ بتا دیں۔ مگر جو میں کہنا چاہتا ہوں اصل میں وسیم بادامی صاحب، بدقسمتی یہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں کہ پاکستان کے جو خیر خواہ ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، جو طاقتور ہیں، غیر آئینی قدم اٹھانے کی نہ حمایت کرتے ہیں نہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مگر یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان پر رحم کریں، اپنی ضد پر مت اڑے رہیں، اپنی حدود و قیود جو آئینی ہے اس میں چلے جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک قحط ہم نے دیکھا تھا بنگال میں کہ لوگ چلتے چلتے گرتے تھے، بھوک کی وجہ سے گرتے تھے اور مر جاتے تھے۔ آج قحط کی دوسری شکل ہے وسیم بادامی صاحب کہ دکانیں، ریڑیاں بھری ہوئی ہیں سبزیوں سے، پھلوں سے، دالوں سے، گوشت سے، میڈیکل سٹور بھی جو ہیں ادویات سے بھرے ہوئے ہیں، مگر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، سکت نہیں اس کو خریدنے کی۔ اچھا، مجھے یہ دوسری شکل ہے قحط کی، اور لوگ مر رہے ہیں لوگ، نہ اپنا علاج کروا پا رہے ہیں، نہ اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر پا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس سے جو ایک لوٹ مار ہوگی بھوک سے مرتے ہوئے لوگوں کی، اس کو روکنے کے لیے خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس سے پاکستان کی ناقابل تلافی جو نقصان پہنچ جائے گا۔ مجھے ایک بریک لینا، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے، میں ٹھیک ہے، کسی کو ادراک نہیں ہو رہا۔ میں ایک بریک لیتا ہوں۔